أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. हज़रात, जैसे कि जमात के बाद ऐलान किया गया, आज हमारे दरमियान आपके जाने पहचाने इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद तशरीफ फरमा है। इन्होंने हमारे इन महफिल को शायद 100-150 मरतबा मुखातिब किया है और इन महफिल के आगाज ही से आपका ताउन हमको हासिल है। हज़रात, इस मुबारक महीने में आपको तो पता है कि माह रबीउल अव्वल इसलिए मुबारक महीना समझा जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत इसी महीने में हुई थी। हज़रात, ये आज की महफिल में उन्होंने जो उन्वान दिया है वो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऐसा उन्वान है जो हालात हाजिरा के पस मंज़र में हमें बहुत सी चीज़ों की रहनुमाई करता है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि हम उन्वान मुक़र्रिर पे छोड़ देते हैं और मुक़र्रिर साहिबीन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो हालात होते हैं हालात हाजिरा उसके पस पर्दा जो है वो अपने खिताब में ख्याल रखें। ये देखिए कि आज का उन्वान इस कदर अहम है, हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब अज़ीम। आपको पता है कि हर कोई जानता है सरकार के तशरीफ लाने से कबल जो हालात थे उनमें मुक़र्रिर से ही आप बहुत कुछ सुनेंगे, मगर बस हवाले में दे देता हूँ। जैसे जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता,
اور اسی طرح سے قبیلوں میں ٹھن جاتی تھی اور وہ قبیلوں لڑائی جو ہے ختم و خون غارت غری کا باعث ہوتی تھی۔ ظاہر ہے تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا۔ یہ اس میں آپ اس سے اگر میں عرض کروں تو کوئی بات نہیں ہے کہ سرکار امید ہے، امید کے معنی ہوتے ہیں لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، تحریر نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تحریر میں کیوں نہیں آیا خدا کی طرف سے، جو کچھ کلام نازل ہوا ہے قرآن مجید کی شکل میں جب آیتیں آئی ہیں وقتاً فوقتاً، تو کیوں اس پر ہی ہوا ہے؟ تو ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے اور جو واجبی ہے وہ صحیح ہے کہ اگر سرکار تحریر فرماتے تو ظاہر اختلافات شروع ہو جاتے کہ یہ تحریر صحیح ہے، یہ تحریر صحیح نہیں، یہ تحریر صحیح ہے، تحریر صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو غیب سے جو آیا ہے اس میں ترمیم کا سوال ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک نقطہ، ایک زبر، زیر، کوئی چیز کا ایڈیشن نہیں ہے۔ جس وقت نازل ہوئے جو کچھ بھی آیتیں ان میں جو ہے کسی قسم کی ترمیم نہیں، اور اس کے برخلاف میں نام نہیں لیتا دیگر جو کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کئی عجیب قسم کے اختلافات ہیں کہ ایک ہی نام کی مقدس کتاب ہے لیکن ایک کتاب میں کچھ ہے، ایک کتاب میں کچھ ہے، ایک کتاب میں کچھ ہے۔ بعض جگہوں پہ تحریف بھی کر دی گئی ہے حالات زمانے کی۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مبعوث فرمایا اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے ان پر اپنا کلام نازل کیا جو آج جس سے ہم آج ساری دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے یہ بات سن کر کہ امریکہ کے ایک اسکالر نے کہا ہے، آپ اس وقت 217 کے ختم پہ ہیں، 218 شروع ہونے والا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 2050 سن 2000 میں، یہ تو 1800 شروع ہونے والا ہے، 2000 میں آدھے سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوگی۔ اسلام نمبر 2 پہ ہے، عیسائی نمبر 1 پہ ہے، تو نمبر 2 کو اوورٹیک کر لے گی اور نمبر 1 پہ چلے جائے گا اسلام۔ اس قدر سمجھے جاذب انسانیت ہے کہ جو ہے اس کا مرتبہ اس قدر اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑا کرے۔ ایسے میں یہ عنوان کی بڑی اہمیت ہے۔ میں آج کے مقرر صاحب کو بلانے سے قبل بتا دیتا ہوں کہ آج کی یہ محفل 18 ربیع الاول 18 دسمبر 2017 اور ربیع الاول کی 1439 ہجری بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے نامور اسکالر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد، جن کے معیار لکھت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے خطابات کو اور ان کے تحریرات کو تو اخبارات میں ان کو بہت ہی نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تو ہے اردو آرٹس ایوننگ کالج حمایت نگر میں پروفیسر، لیکن ان کو دنیا ان کو حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی بعض مقامات سے ان کو خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں آج ایسی شخصیت کو سننے کا موقع اور ایسے اہم عنوان سے مل رہا ہے۔ میں موصول کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شاہ نشین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص جمیل الشمم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر
قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ قابل احترام جناب غلام افزانی صاحب، بزرگان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے گروہ انسانی میں پیدا کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے راستے فراہم کیے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسری اللہ کی جو بڑی نعمت ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا کہ جنہوں نے تا قیام قیامت جتنے انسان آتے رہیں گے ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے سارے راستے فراہم کیے۔ یہ مبارک مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کے انتقال کا بھی مہینہ ہے۔ آپ دنیا میں 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے تو 12 ربیع الاول کو رخصت ہوئے۔ اس طرح سے یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی بصیرت اس مہینے کے اندر ہے کہ 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عظیم انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، اور پھر آپ کی عمر شریف جو تھی جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے صرف 63 سال آپ کی عمر تھی، تو 63 سال حیات طیبہ اور تبلیغ اور ارشاد کا مرحلہ 23 سال، اس مختصر عرصے کے اندر جو انقلاب آپ نے دنیا میں برپا کیا اس کی چند ایک جھلکیاں میں آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے دنیا میں مختلف قسم کے انقلابات آتے رہے ہیں۔ تاریخ کے ہر دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے درمیان میں جنگ و جدال ہوتا رہا، سلطنتیں عروج پاتی رہی اور پھر زوال کا شکار ہو گئی، اور پھر ہر جگہ پر مختلف قسم کے انقلابات آئے، لیکن ان انقلابات کے جو نتائج نکلے اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو جو نقصان عظیم ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ دنیا کا کوئی انقلاب ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسانی خون نہ بہایا گیا ہو، جہاں انسانی آبادیاں تہس نہس نہ کر دی گئی ہوں، جہاں لوگوں کے حقوق پامال نہ کیے گئے ہوں، چاہے وہ روس میں آنے والا وہ انقلاب ہو جو ابھی 1917 میں آیا اور یہ 2017 چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1917 میں جو انقلاب آیا روس میں، اس کے ذریعے ہزاروں انسانوں کو تہہ تیخ کر دیا گیا، اور انقلاب کے آنے کے بعد ظلم اور بربریت کا ایسا بازار گرم کیا گیا کہ جہاں سے انقلاب آیا تھا وہیں 90 سال وہ انقلاب ختم بھی ہو گیا۔ چنانچہ آج USSR دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے۔ جو انقلاب کارل مارکس کی تعلیمات کے ذریعے لینن اور اس کے حواریوں نے برپا کیا تھا وہ انسانی فطرت کے خلاف تھا، لہذا لوگ اس کے خلاف نہیں ہوئے، اور دیگر مقامات پر بھی انقلابات آئے۔ ہم پڑھتے ہیں سکندر نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، لیکن اس نے بھی ظلم اور بربریت کے ایک نئے فسانے دنیا کے سامنے رکھے۔ مسلم بادشاہوں نے بھی مختلف ممالک کو فتح کیا تو لازمی چیز ہے کہ وہاں بھی جنگ و جدال کا ماحول رہا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا کیا، یہ انقلاب عظیم انسانی فکر کے دھارے کو بدل کر دیا۔ ابھی مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہذب یا علوم و فنون سے واقف قوم میں مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ مکے کے اندر ہر برائی تھی، شراب نوشی تھی، زناکاری تھی، قتل و خون کا معاملہ وہاں پر رہتا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے رسا کشی ہوتی تھی، قبائل کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا تھا، اور پورا مکی معاشرہ جہالت کے محیط اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، جہاں پر تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، یہ آپ کا انقلاب تھا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ انقلاب انسانی فکر کے دھاروں کو ایک نئی جہت عطا کیا اور انسانوں میں حرکت و عمل کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ پوری سوسائٹی اس انقلاب کی نہ صرف آہٹ کو محسوس کی بلکہ اس انقلاب کی نقیب بن گئی۔ مکے میں جو چند لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے شروع میں، لیکن 8 ہجری کے آتے آتے جب مکہ فتح ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور ہر طرف لوگ ایک خدا کی عبادت کی طرف آنے لگے،
اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب کو لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں جھیلی، کتنی مشکلات اور مصائب سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ بڑا آپ کو مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب کہ اللہ کے رسول پر کوئی نہ کوئی مصیبت نہ آئی ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی آپ پر نہ آئی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کے صحابہ کرام کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں پیدا ہوئی، بلکہ دعوت کا یہ کام چلتے رہا۔ اور اس معاشرے کے اندر جہاں مختلف قسم کی برائیاں تھیں، ایک ایک بات دیگر وہ برائیاں ختم ہوتی چلے گئی۔ تو اس انقلاب کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یعنی احکامات کی روشنی میں جس انقلاب کو برپا کیا، اس کے چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس انقلاب کے ذریعے اللہ کے رسول نے دنیا کو یہ بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ایک ہی تمہارا مالک ہے، ایک ہی تمہارا پالنہار ہے، اور ایک ہی تم کو نفع اور ضرر کر سکتا ہے، اور اسی کی تم کو عبادت کرنی ہے، اسی کی تم کو پرستش کرنی ہے۔ چنانچہ اس انقلاب کا سب سے نمایاں پہلو کیا تھا؟ وہ الہ واحد کا تصور، ایک اللہ کا تصور۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں لا کر بتوں کو بٹھا دیا گیا تھا، لات و حبل کی پرستش کی جاتی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ کے رسول نے مکے والوں کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ یہ ساری باطل خدا ہے، یہ معبود تمہارے پرستش، تم اس کے پرستش نہیں کر سکتے، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے معبود ہے، یہ تمہارے اپنے تصورات کے مطابق تم نے ان کو ٹھال لیا ہے۔ اصل معبود اور اصل مالک وہ ہے جس نے اس کائنات کو آراستہ کیا ہے۔ تو اس انقلاب کا سب سے نمایاں پہلو جو تھا وہ وحدت، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وحدت الہ، ایک اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس انقلاب کے نتیجے میں ہم ایک اللہ کو ماننے والے بنے۔ اگر ہم اسلام میں نہ آتے اور مسلمان خاندان میں نہ پیدا ہوتے تو لازمی چیز ہے ہماری پیشانی کہاں کہاں جھکتی اور کہاں کہاں ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا انسانیت پر احسان ہے کہ آپ نے دنیا کو یہ بتایا کہ ایک خدا کی تم عبادت کرو، وہی تمہارا مالک ہے، اس کے سوا سارے جو ہے نا معبودان جو ہے وہ باطل۔ پھر دوسرا جو نقطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب میں ہم کو ملتا ہے وہ احترام آدمیت کا، کہ انسان بحیثیت انسان اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ آپ کی بعثت سے پہلے مکے کے اندر غلامی کا دور چل رہا تھا، حضرت زید خود غلام تھے جو آپ کے پاس لا کر رکھے گئے تھے، تو لوگ انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے تھے، ان پر مختلف قسم کا ظلم روا رکھا جاتا تھا، عورتوں کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں دی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے معاشرے کے جو محروم طبقے ہیں، جو کمزور طبقے ہیں، ان پر ہر قسم کے ظلم کو روا رکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا کہ میں جس انقلاب پر نقیب ہوں، یہ انقلاب احترام آدمیت کا درس دیتا ہے، یہ وحدت انسانی کا درس دیتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ الخلق عیال اللہ، آپ نے اعلان فرمایا کہ سارے خلق اللہ کا کنبہ ہے، اور ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے بحیثیت انسان کے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں اقوام متحدہ کے اندر یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ سب کے حقوق یکساں ہیں، سب کو ہیومن رائٹس ملنے چاہیے، اور کوئی جو ہے نا انسانی حقوق کو پامال نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ انسان چاہے کالا ہو کہ گورا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو کہ یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، چاہے آقا ہو کہ غلام ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو کہ جاہل ہو، ہر ایک کا مقام یکساں ہے بحیثیت انسان کے، کیونکہ ہر انسان خدا کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس دنیا میں اس کو وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک بادشاہ کے حقوق ہیں، اس کو وہی اس پہ ذمہ داریاں ہیں جو دیگر لوگوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے احترام آدمیت کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس انقلاب کے ذریعے دیا ہے۔ پھر تیسرا جو ہم دیکھتے ہیں وہ درس جو ہم کو یعنی اس انقلاب کے ذریعے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمایا، صرف ان کو چھوڑ دیا نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد آزاد ہو گئے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آج تعلیم کے آپ کو سرچشمے نظر آ رہے ہیں، جتنے علوم و فنون آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سب کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیا تھا۔ آپ نے جہاں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی بات کی، وہیں پر دنیا میں تفکر کرنے، دنیا کا تدبر کرنے اور دنیا کی سیر کرنے کی بھی آپ نے تعلیم دی، کہا کہ
सीरू लिल्लाह, यानी अल्लाह के यानी लोग निकलो और देखो कि अल्लाह ने ये कैसी कायनात बनाई है। तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान है इस इंसानियत पर कि उलूम और फनून की आपने तरबियत फरमाई। कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में कहा गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को बयान करते हुए, लक़द मन्नल्लाह, कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुम ही में से रसूल को उठाया है। और वो रसूल क्या करते हैं? युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब व हिकमा, कि वो तुम्हारा तज़किया करते हैं, तो तुमको पाक करते हैं और तुमको तालीम देते हैं, किताब की भी तालीम देते हैं और हिकमत की भी तालीम देते हैं। खुश नसीब वो इंसान जिसको ये दोनों उलूम हासिल हो जाए, एक किताब की तालीम भी हासिल हो जाए और उसको हिकमत भी हासिल हो जाए। किताब से मुराद कुरान मजीद है, आयात से मुराद अल्लाह की निशानियां भी है। तो इस तरीके से ये दो चीजें अगर किसी को मिलती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो इंसान दुनिया में और आखिरत में बड़ा कामयाब हो जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर हम देखते हैं कि किताब की तालीम की भी कमी है और हिकमत की भी कमी है, और उसके नतीजे में उसके मसाइल और उसके जो है हम मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार होते जाते हैं। चुनांचे इस इनकलाब अजीम के जरिए से हम देखते हैं कि किस तरीके से आपने वहदत इलाहा दुनिया के सामने रखा, किस तरीके से दुनिया को ये बताया कि तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम सब पर जो है ना जो यानी तुम पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो जिम्मेदारी ये आयद होती है कि तुम माशरे के अंदर उखुवत, मसावत, खैरखाई और किसी के साथ बाहमी ताउन, ईसार और कुर्बानी, ये जितने आप आज देख रहे हैं औसाफ, ये सारे औसाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इस्लामी माशरे में पैदा फरमाए जहां पर इसका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता था। खैर खाई का कोई तसव्वुर मक्के में नहीं था, लोगों के साथ हमदर्दी करने का कोई तसव्वुर लोगों में मौजूद नहीं था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इनकलाब के नतीजे में आप देखते हैं कि सहाबा किराम ने किस तरीके से ईसार और कुर्बानी की एक ऐसी रोशन मिसालें कायम फरमा दी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीना जाते हैं तो आपने एक निज़ाम को कायम फरमाया जिसको मवाक़ात का निज़ाम हम कहते हैं। मवाक़ात का निज़ाम क्या था? आपने कहा कि एक मुहाजिर एक अंसार के भाई हैं, इस तरह अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में ऐसा मोहब्बत का रिश्ता आपने कायम फरमाया कि तारीख ये बयान करती है कि खूनी रिश्ते भी उसके सामने हेज हो गए। मुहाजिरीन जो मक्के से निकल कर आए थे उनको मुहाजिरीन कहते हैं, और जो मदीने में मक्के वालों का इस्तकबाल किए, अल्लाह के रसूल की दावत को कबूल किए, उनको हम जो है ना अंसार कहते हैं। चुनांचे अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान ये रिश्ते उखुवत कायम कर दिया, जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर माशी खुशहाली आई, मुसलमानों के अंदर मोहब्बत और उल्फत के जज्बात पैदा हुए। फिर उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कारनामा भी हमारे सामने आता है कि इंसान के अंदर जो हैवानी यानी जज्बात पैदा हो गए थे और वो सही और गलत, जायज और नाजायज, हराम और हलाल इस किस्म की तमीज किए बगैर वो दुनिया को कमाने के लिए या अपने दबदबे को कायम करने की कोशिश कर रहा था, और इंसानी माशरे के अंदर पूरी अखलाकी रिवायात खत्म हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किस तरीके से कायम फरमाया आप देखते हैं। हज़रत बिलाल हबशी जो बज़ाहिर एक काले इंसान थे और उनका कोई कबीले कुरैश से या मक्के के कोई बहुत ही माज़िज़ खानदान से उनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो हबश से तशरीफ लाए थे और इस्लाम कबूल किए थे। लेकिन जब मक्का फतेह होता है तो आप देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर जबकि 10,000 सहाबा आपके साथ मौजूद थे और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले सहाबा मौजूद थे, ऐसे वक्त अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल से कहा कि बिलाल तुम खाने काबा के छत पर चढ़ जाओ और वहां से अल्लाह की किबरियाई को बयान करो। तो ये दरअसल एक इंसान की अजमत को आपने दुनिया के सामने लाया। बहुत से लोग तो वहां बड़े बड़े खानदानों से ताल्लुक रखने वाले, इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले वहां मौजूद थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से वहां पर लोगों को ये बताया कि इस्लाम में अगर कोई मुकाम है तो तक़वे का मुकाम है। जो शख्स जितना मुत्तकी होगा, जो शख्स जितना अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करेगा, उसके लिए उसका मुकाम है। और कुरान मजीद की इस आयत की तरफ आपका यानी इशारा था, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअराफ़ू। कुरान मजीद की आयत आप आम तौर पर खुतबे निकाह में सुनते हैं। खुतबे मक्का में 3 आयत पढ़ी जाती हैं। सूरह निसा की पहली आयत पढ़ी जाती है, तो उसके बाद दूसरी आयत, फिर तीसरी आयत पढ़ी जाती है। सिर्फ खुतबे निकाह पढ़ने के लिए ये आयत नाज़िल नहीं हुई है, बल्कि इसको माशरे में नाफिज करने के लिए आयत नाज़िल हुई है। चुनांचे जिसका जो तर्जुमा है वो ये है कि जिसमें ये कहा गया कि लोगों तुम सब बराबर है,
مرد اور عورت کوئی جو ہے جنس کی تقسیم نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا وہی شخص جو ہے سو بزرگ ترین ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا انقلاب تھا. آج دنیا میں بڑے بڑے قوانین ہیں. آج ہم سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں، آج ہم ریزرویشن کی بات کرتے ہیں، آج ہم کمزور طبقات کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا عملاً ہندوستان کی سوسائٹی نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ایک دلت کی لڑکی ایک برہمن کے بیٹے سے شادی اس کی جا سکتی ہے؟ کیا کی جا سکتی ہے؟ آج بھی تصور نہیں کر سکتے آپ کہ کوئی برہمن بچہ نوجوان جو ہے نا کوئی دلت کی لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے. اگرچہ کہ آج دلتوں کو بہت کچھ مقام دیا گیا، ان کو پارلیمنٹ میں ریزرویشن مل گیا، اسمبلی میں ریزرویشن مل گیا، نوکریوں میں اور تعلیم میں ریزرویشن مل گیا، لیکن کیا سماج میں ان کو وہ مقام مل سکا جس کا وہ مطالبہ کرتے رہے؟ آج نہیں، 100 سال کے بعد وہ مقام ان کو نہیں مل سکتا ہے. اس لیے نہیں مل سکتا ہے کہ جنہوں نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بس ان کا اتنا ہی مقام ہے، اس سے اگر ہم ان کو آگے لائیں گے تو یہ ہمارے سر پر بیٹھ جائے گے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصے کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا آپ کو 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر یہ رنگ، یہ نسل، یہ علاقہ، یہ جنس اور یہ طبقہ واریت، یہ ساری چیزوں کو آپ نے ختم فرما کر حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تم میں تھی. کسی انسان کا قتل کر دینا، کسی انسان کو یعنی مشکلات کا شکار کر دینا، اس کو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مرحلے پر آپ نے خون خرابے کو، جنگ و جدال کو اور ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے روکا کہ جو فتوحات ہوئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اس کے اندر قتل ہوئے اور کتنے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، آج جو ہے نا اسلام دہشت گردی کے ذریعے پھیلا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے اہم ترین چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم سمجھتی وہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو صحابہ کی تعداد شہید ہونے والوں کی ہے اور کفار مشرکین کے مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 757. آپ غور فرمائیے 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب آیا. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، کہ جنگ تبوک ہوئی، پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں فتح مکہ ہوا. یہ ساری جنگیں، لیکن اس میں مرنے والوں کی تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ 757 ہے. اور اس کے اندر جو مقتولین کی تعداد ہے یعنی مسلم شہداء جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 255 افراد اس دنیا سے جو ہے نا یعنی مطلب ان کو شہادت کا مرتبہ ملا. بقیہ جو تھے وہ کفار و مشرکین تھے. آج کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے کم تعداد کے جانوں کے اطلاف کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب برپا ہو کہ جہاں پر ہر طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا امن مل گیا، ان کو سکون اور اطمینان مل گیا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خون خرابے کے، بغیر قتل و غارت گیری کے اس قسم کا انقلاب برپا کیا. پھر اسی طریقے سے معاشرے کے جو لوگ تھے، میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خواتین خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں آج ہمارے پاس عورتوں کے تعلق سے بہت ساری ہمدردی کی باتیں کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ابھی آپ نے 2 دن پہلے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ٹرپل طلاق کو ایک قانونی جرم قرار دے دیا گیا. اگر کوئی شوہر ایک نشست میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو اب وہ جو ہے نا ایک فوجداری یعنی اس پر مقدمہ دائر ہو جائے گا اور اس پہ جو ہے نا باضابطہ اس کو سزا دی جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عفت اور عورت کی عظمت کو کس طریقے سے بیان فرمایا. ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ یہ حدیث یعنی اللہ کے رسول اس قول کو جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت جو ہے تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی ماں کا مقام اتنا بلند عطا کر دیا. پھر بیٹیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ شخص اور میں جنت میں بالکل قریب رہیں گے جس نے اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا، چاہے وہ 1 بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو یا 3 بیٹیاں ہو. اس طریقے سے عورتوں کی حفاظت کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی ہے. پھر اسی طریقے سے سماج کے جو محروم طبقات ہیں ان محروم طبقات کے تعلق سے کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، اگر تم ان کے ساتھ یعنی محبت سے پیش آؤ گے تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑے مرتبے کا
درجہ دے گی۔ چنانچہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ چیزیں جو عام کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ سماج کے جو پسماندہ طبقات ہیں، جو غریب طبقے ہیں، جو نادار افراد ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام نہ ہوتا، اگر صدقے کی طرف لوگوں کو تلقین نہ کی جاتی، تو لازمی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی غربت پھیل جاتی اور بہت سے لوگ مختلف قسم کے جو ہے نا حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے بھی یہ باتیں بیان کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بھی کہلائے، یعنی آپ نے انسانیت کے لیے جو خدمات انجام دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا قول عبادت تھا انا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم سے مراد یہ نہیں کہ جس اسکول میں پڑھا رہے، کسی کالج میں پڑھا رہے، بلکہ انسانوں کی تربیت کا فریضہ انجام دینا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ چنانچہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینے کو، جبکہ حالات بہت ہی ناسازگار تھے اور لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے پریشان تھے، ایسے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا بنایا اور اس چبوترے کو تاریخ اسلام میں صفہ کا نام دیا گیا۔ صفہ کیا ہے؟ ایک ایسا چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھتی اور وہاں پر تعلیم و تربیت ان کی جاتی۔ تو اس طریقے سے پہلے دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے معلم کا کردار ادا کیا۔ کس طریقے سے ادا کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ان کی جو ہے نا تزکیہ کیا، ان کو آیات کی تعلیم دی گئی اور اسی طریقے سے ان کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کی گئی جس کے ذریعے سے ایک بڑے انقلاب کو تیار کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب جاہلوں کے ذریعے یا صرف جوش مندوں کے ذریعے انقلاب نہیں آتا ہے، بلکہ انقلاب جو آتا ہے اس کے لیے سلیم الفطرت افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم غفیر نہیں تھا، بلکہ تھوڑی سی جماعت تھی۔ جس وقت معرکہ بدر ہوا، آپ جانتے ہیں کہ 313 کی تعداد تھی، تو 14 سال 16 سال کے عرصے میں 313 افراد تیار ہوئے تھے، لیکن ان 313 کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ 1000 کے لشکر جرار سے وہ ٹکرائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، جس کے نتیجے میں معرکہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ دراصل آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ آج ہم بہت سی سیرت کے جلسے سنتے ہیں اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ ان جلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں اور شریک بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑا جو سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ سوال یہی ہے کہ رسول کریم کا وہ انقلاب اور رسول کریم کی وہ تعلیمات کیوں آج دنیا کے سامنے اوجھل ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں ہم اس پیغام کو دنیا کے سامنے نہیں لا رہے کہ آج بھی انسانی حقوق کا اگر آپ تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو اختیار کیجیے۔ آج بھی عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے رسول کی طرف دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ آپ جو ہے نا دوسرے طبقوں کو سماج کے اندر امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیے گئے تھے، 55 کا زمانہ تھا آپ کا اور مکے کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، تو مکے کے سارے لوگ مل کر ایک معاہدہ طے کیے جس کو حلف الفضول کا معاہدہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں آپ پڑھیے حلف الفضول کے معاہدہ کیا تھا۔ اس کا معاہدہ یہ تھا کہ مکے کے لوگ آپس میں نہیں ٹکرائیں گے اور کوئی دشمن اگر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس معاہدے کو طے کرنے والی شخصیت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ آپ نے کہا کہ مکے کے لوگوں کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے میثاق مدینہ جو بہت ہی مشہور معاہدہ ہے یعنی اعلان ہے، وہ جو ہے نا آپ نے طے کیا۔ پھر اسی طریقے سے حجۃ الوداع، آج اقوام متحدہ کا UN کا جو چارٹر ہے وہ پورے کا پورا چارٹر دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع، لیکن یہ ان کی بیمانی ہے، بددیانتی ہے مغربی ممالک کی کہ وہ اس کا اعلان نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز وہاں سے لی ہے۔ آپ تحقیق کر لیجئے، ڈاکٹر حمید اللہ نے خود لکھا یہ بات کو، ان کی بہت مشہور کتاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو منشور اعظم اس وقت آپ اقوام متحدہ میں دیکھ رہے ہیں یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو ہے نا چروا ہے، اس کو انہوں نے الفاظ بدل کر وہی باتیں اس کے اندر رکھ لی ہے۔ چنانچہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس چارٹر کو اور دوسری طرف خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبے میں جو باتیں بیان کی اس کو دنیا نے بعد میں جا کر دوسری جنگ عظیم کے بعد قبول کیا، اور قبول بھی کیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو
تو ہم کو اس بات کی غرض نہیں ہے کہ کہاں سے لیے آپ نہیں لیے، لیکن آج کم از کم آپ کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب وہ انقلاب ہے کہ جس کے اندر قتل و خون نہیں ہوا، جس کے اندر انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوئی، اور جس کے اندر کسی کا اقتدار کو زبردستی مسلط نہیں کیا گیا۔ میں نے آپ کو مثال دی USSR کی، 100 سال کے اندر یہ انقلاب اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آج کمیونزم صرف کتابوں میں رہ گیا، چند لوگ رہ گئے اس کے ماننے والے، لیکن وہ کوئی عوامی تحریک نہیں بن سکی۔ اس کو جو ہے نا لوگوں نے اس طریقے سے نہیں قبول کر لیا کہ بس یہ ایک ہی متبادل ہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو انقلاب برپا کیا، اس کے اثرات آج پوری دنیا میں آپ محسوس کر رہے ہیں، اور دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان محافل میں جب آتے ہیں اور جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہم معاشرے کے افراد تک پہنچ کر ہم ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ویب سائٹ ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے یہ بات دور دور تک پہنچ رہی ہے، لیکن خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم کو یہ بات پہنچانا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ جو گزرتا جا رہا ہے، صرف ایک مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں ہم کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پلٹنا ہے اس طرف، اور بار بار غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ بحیثیت امتی کے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا۔ آپ نے اپنے آخری خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تم گواہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی تم تک، اور جن لوگوں نے سن لیا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور وہ جو سنیں گے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے قیامت تک یہ سلسلہ چلنے والا ہے۔ اب کوئی رسول آنے والے نہیں، اب کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر یہ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس دین کو ہم نے پسند کر لیا، دین اسلام کو، اور اب اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے ہے تو اب امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کو، آپ کے لائے ہوئے انقلاب کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے، یا آپ کے میسیج کے تعلق سے، یا آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے تعلق سے بہت کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے غلط قسم کا، لیکن اس کے باوجود حقائق اپنی جگہ پر موجود ہے۔ خاص طور پر علمی طبقے کو اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لینی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انگریز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے تعلق سے یعنی غلط باتیں بیان کی تو سر سید کا دل تڑپ اٹھا، اور انہوں نے باضابطہ جو ہے نا کتاب لکھ دی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے۔ یا اسی طریقے سے اسلام کے جہاد کے تصور کے تعلق سے جب لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی تو مولانا مودودی نے 18 سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب لکھ دی الجہاد فی الاسلام کے نام سے کہ اس کے بعد مزید کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو ایسے ہمارے اسلاف تھے جو وقت پر کوئی فتنہ اٹھتا تو اس کا سدباب علمی طور پر کرتے، حقائق کی بنیاد پر ریسرچ کے ذریعے اس کا جواب دیا جاتا۔ آج تسلیمہ نسرین ہے، آج دوسرے اور بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے تعلق سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کا ایک بڑا طبقہ آج اس کو تسلیم کر چکا ہے کہ اگر کوئی ذات اقدس کا انقلاب اس دنیا میں کامیاب ہوا ہے تو مکے کے اسی ہستی کا انقلاب ہے جو 1400 سال پہلے برپا ہوا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اس کے پورے نکات کو ہم پڑھیں اور سمجھیں، اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، ابھی سالمانہ کتاب پر کیا تبصرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی محفل میں شرکت کا موقع دیا اور استفادے کا موقع دیا کہ جس سے ایمان کی تازگی کے لیے بڑی مدد ملی۔ حضرات، عمل کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کا پڑھ لینا، لکھنا، سننا، یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن ہر شخص اگر اپنے صبح سے شام تک کی مصروفیت کا جائزہ لے تو اندازہ ہوگا کہ
کہ عملی دنیا میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ رات کو سوتے وقت جو باتیں دین کے معاملے میں کہی جاتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، یاد رکھیں، کچھ کلمات پڑھیں، وہ تو نہیں ہوتا، لیکن رات کو بستر میں کل دوسرے دن کا پروگرام ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہماری مصروفیت رہے گی۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ ہی اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی مسجد اور اتنے مصلی، شاید جمعہ میں 1,500 سے کم نہیں ہوتے یہاں پہ نماز پڑھنے والے، 2,000 سے زائد ہی ہوتے، 2,500، اور فجر میں کیا آتے ہیں تو 12 بہت ہو گئے تو راستہ چلنے والے آئے تو 20۔ بہرحال اب یہ تمام چیزوں کے لیے کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واقف ہیں ان چیزوں سے۔ کوشش ہمیں اس بات کی کرنی ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر سنا دوں آپ کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے جو خطاب میں جو کچھ باتیں ہماری ایمان کی تازگی کے لیے کہی گئی، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ میں اس اگلے پروگرام کے بارے میں عرض کروں گا کہ کل ہی پرسوں دشمنوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، یہ مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب یہاں اس سے پہلے کئی محافل کو مخاطب کر چکے ہیں، اور کافی معیاری کتاب ہوتا ہے ان کا۔ شریعت انفارمیشن سروس کی 696 نشست ہے، 4 نشستیں اور ہوئی 1 مہینے میں تو 700 نشستیں ہو جائیں گی، اور 450 نشستوں میں ہی 10 سال ہو گئے، تو شاید 13, 14, 15 سال بھی نشست ہو۔ تو ہماری گزارش ہے کہ وہ اگلے نشست میں بھی آپ ضرور شرکت کریں، اور پھر آپ کے جانے پہچانے علامہ اقبال کے بڑے عظیم اسکالر جناب ایاز الشیخ ہمیں 4 شنبے کے دن مخاطب کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اسی بعد نماز سب کتاب ہوگا 4 شنبے کے دن۔ ضرور کوشش کیجئے کہ آپ شرکت کریں، اور نہ صرف آپ شرکت کریں بلکہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو بھی لیتے ہیں۔ اور ہمارے محافل کے جو پرچے ہیں، اور اس میں 2-3 پروگرام باقی ہیں، پیر کا باقی ہے، کل کا باقی ہے، اور پھر 4 شنبے کا باقی ہے، پرچے بھی لیتے جائیں، اور جہاں تک ہو سکے وہ لوگوں کو فراہم کریں، وہ مسجدوں میں لگا دیں تاکہ لوگ شرکت کر سکیں، اس سے واقف ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں دعا کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا بول رہے ہیں صاحب، کیا بول رہے ہیں؟